بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج 2 رمضان المبارک ہے اور آپ کے سوال اور جواب کے سیشن میں ہم حاضر ہیں۔ تو سوالات جو آئے ہوئے ہیں ان کے جواب ہم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جن حضرات نے سلام کیا ہے اپنے سوال کے ساتھ ان سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال ہے، سیف صاحب لکھنؤ سے کہتے ہیں کہ تراویح جان بوجھ کر چھوڑنے سے گناہ ہوگا؟ بھائی تراویح کی جو نماز ہے وہ با جماعت سنت مؤکدہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب جان بوجھ کر کے اسے چھوڑیں گے اور مسلسل چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا یا اس کو ضروری نہ سمجھنا یہ گناہ ہے۔ اچھا، یہ بہت لمبا چوڑا سوال ہے بھائی۔ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز دانت میں پھنسی ہو اور اس کے نگلنے پر کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی اگر کوئی چیز دانت میں پھنسی ہے تو اگر وہ چنے کے دانے سے کم کی مقدار میں ہے تو اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بہتر یہ ہے کہ تھوک دے، نگلے نہیں اس کو، لیکن اگر نگل لیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، اگرچہ منہ کے اندر سے ہی نکلا، اگر باہر نکال کر کے نکلا تو چھوٹی ہو یا بڑی مقدار میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا بھائی، آزاد انصاری صاحب کہتے ہیں کشی نگر سے کہ تراویح کے بارے میں بتائیں، کتنا رکعت صحیح ہے، 8 یا 20؟ میں ابھی قطر میں کام کرتا ہوں، پہلے جہاں تھا وہاں 20 رکعت ہوتی تھی، ابھی جہاں ہوں وہاں 8 رکعت، اس لیے کنفیوژن بنی ہوئی ہے۔ یوٹیوب میں بھی کئی دفعہ دیکھا، زیادہ تر لوگ 20 بتا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی 8 بتا رہا ہے۔ بھائی دیکھیں، تراویح کی جو نماز ہے وہ 20 رکعت ہی ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراویح کی جماعت کا جو نظام بنایا تھا وہ 20 رکعت تراویح پڑھوائی تھی، اور تب سے اب تک 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ تو تراویح کی نماز 20 ہی رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ 8 رکعت جو ذکر ہے حدیث کے اندر وہ تہجد کی نماز کا ذکر ہے، تو تہجد والی روایت کو تراویح پر فٹ کرنا یہ زیادتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تراویح پڑھا 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تہجد جو تھا وہ رمضان غیر رمضان کا عام معمول تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ 8 سے زیادہ یعنی 11، 8 3 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، وہ تہجد کا ذکر ہے، تراویح کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کا نظام بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم سے اور آپ سے زیادہ نہیں جانتے، وہ بہتر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے یعنی جانشین ہیں، تو ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی۔ بہرحال تراویح 20 رکعت ہی ہے تو 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے۔ ثاقب صاحب کنوج سے کہتے ہیں کہ حضرت زکوٰۃ کے بارے میں جانکاری چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرض دار ہو، قرض زیادہ ہو تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ کی رقم کس کو دینی، کیا مدرسے میں زکوٰۃ دینا چاہیے یا امداد میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو تو قرض جتنا ہے اس کے اوپر اس پیسے کو نکالے، یعنی اتنا اماؤنٹ نکال دے، اس کے باوجود اگر اس میں پیسے بچتے ہیں کہ جس سے وہ نصاب تک پہنچتا ہے، یعنی کیش اگر ہے تو سونا اگر چاندی یا کیش ہے تو سب کو ملا کر کے چاندی کی مقدار ہمارے یہاں کے حساب سے تقریباً 45-46 ہزار روپے بنتے ہیں، تو اگر قرض والے پیسے نکال کر کے اگر اتنے پیسے بنتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ باقی مدرسوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن جن مدرسوں میں بچے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، رہائش ان کی ہے، وہاں پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صرف پڑھنے والے مدرسوں میں زکوٰۃ نہیں دیں گے جہاں بچے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ ان کو زکوٰۃ دے دیں، یعنی وہ بچوں کو اگر اس میں بچے ہوں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں بچے رہتے ہیں، رہائش ان کی ہے، کھاتے پیتے ہیں، ان مدرسوں میں زکوٰۃ دیجیے۔ مہتاب عالم صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بتائیے کہ رمضان کا صحیح الفاظ کیا ہے، اس کے بارے میں رمضان کا الفاظ سنائی دیتا ہے جبکہ قرآن کے لفظ رمضان آیا ہے، واضح کریں۔ بھائی دیکھیں قرآن میں عربی میں لکھا ہے رمضان، تو دیکھیں عربی میں بڑی نفاست ہے، عربی میں 3 لفظ ہیں، ایک زا ہے، ایک ضاد ہے، ایک ظا ہے اور ایک ذال ہے، یہ 4 حرف ہیں، چاروں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں۔ جب انگلش میں آپ لکھیں گے یا ہندی میں لکھیں گے تو چاروں کے لیے ایک لفظ ہی آئے گا، ہندی میں جا آئے گا، نیچے بندے لگائیں گے تو زا آئے گا، لیکن اس میں بھی زا ہی آئے گا، ضاد، ظا اور اسی طریقے سے زا، یہ 3 حرف پھر بھی عربی میں الگ الگ ہے، ہندی میں آپ ان 3 حرفوں کو الگ الگ نہیں بنا سکتے۔ تو عربی میں جو رمضان ہے
وہ ضاد کے ساتھ ہے، اور ضاد ادا کریں گے جب زبان کا اپنا جو کنارہ ہے وہ اوپر کے داڑھوں میں یعنی دانتوں میں لگائیں گے ضاد، تو ضاد نکل جائے گی، تو اس سے وہ ہو جائے گا رمضان۔ تو رمضان یہ عربی کا لفظ ہے، باقی انگلش میں جیسے لکھتے ہیں کچھ لوگ رمضان لکھتے ہیں ڈی کے ساتھ میں، کچھ لوگ ڈی ایچ لکھتے ہیں، تو بہرحال کیسے بھی لکھے وہ رمضان ہی بنے گا۔ تو اس میں اتنا بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ فرض روزے میں رکھنے ہیں، رات کو تراویح ہے تراویح پڑھنی ہے، رمضان 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 پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہتا ہے ان چکروں میں نہ پڑے۔ عربی میں لکھیں گے تو را میم ضاد الف اور نون رمضان، اور ہندی میں تو بھائی ظاہر سی بات ہے جا کے ساتھ لکھیں گے، نیچے وہ بندی لگائیں گے تو وہ زا بن جائے گا۔ اور انگلش میں دو طرح سے لکھا جاتا ہے رمضان، جیسے ریاض سعودی عرب کا جو شہر ہے ریاض ہے اصل میں ضاد کے ساتھ میں، لیکن انگلش میں جب لکھا جاتا ہے تو ریاض لکھا جاتا ہے ڈی ایچ کے ساتھ میں، تو ضاد کا جو انگلش میں لیتے ہیں وہ ڈی ایچ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہندی میں بھی یعنی انگلش میں بھی جب رمضان لکھتے ہیں تو آر اے ایم اے ڈی ایچ اے اس طرح لکھتے ہیں، کچھ لوگ ڈی این لکھتے ہیں۔ جیسے بھی لکھو رمضان کے روزے فرض رکھنا پڑے گا۔ کیف چودھری صاحب امروہہ سے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے 750 کلومیٹر دور ہیں اور یہاں کے افطار اور سحری کے ٹائم میں اور گھر کے ٹائم میں 26 منٹ کا فرق ہے، ہمیں کون سے ٹائم فالو کرنا ہوگا؟ بھائی جس جگہ آپ رہ رہے ہیں پریزنٹ ٹائم میں وہاں کے رول آپ کو فالو کرنے پڑیں گے، اور وہاں کے وقت کے حساب سے سحری اور افطاری کریں گے آپ۔ تو جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کی سحری کا وقت ہوتا ہے، جہاں آپ کی افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے آپ یعنی سحری اور افطاری کریں گے۔ آپ کا گھر کہاں پر ہے یا اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کا سورج جہاں غروب ہو رہا ہے یعنی جہاں آپ ہیں وہاں سورج غروب ہو رہا ہے جس وقت میں، اس وقت میں افطار کریں گے آپ۔ عبدالعظیم صاحب بہرائے سے مفتی صاحب آپ سے ایک گزارش ہے کہ پورے رمضان ایک پارے کا خلاصہ کر کے ویڈیو بنائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، باقی مشغولیات اس قدر اتنی زیادہ ہیں کہ انہی میں وقت نکل جاتا ہے، بہرحال کوشش کریں گے انشاءاللہ، ورنہ کم سے کم آخری عشرے میں اس طرح کا نظام چلایا جائے گا۔ آفتاب صاحب ممبئی سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جیسے سحری کی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم ہوتا ہے بھائی، سحری کا ٹائم ختم ہو جاتی ہے واہ، تو ہم اذان کا انتظار نہیں کر سکتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کیا ویسے ہی افطار کے لیے اذان سن کر افطار کرنا ہے یا ٹائم دیکھ کر؟ مثال کے طور پر میں جہاں رہتا ہوں ممبئی میں وہاں افطار کا ٹائم 6:50 ہے اور بعض مساجد میں 6:48 پہ ہی اذان ہونے لگتی ہے اہل حدیث کی مساجد میں، تو ہمیں روزہ کھول لینا چاہیے یا 6:50 کا انتظار کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیں جب تک مغرب کا وقت داخل نہیں ہوگا اس وقت میں تو اذان بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو اذان دے کر کے روزہ کیسے کھول سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ گھڑی میں فرق ہوگا آپ کی ان کی، تو بہرحال اگر آپ کی گھڑی میں 50 نہیں ہوئے ہیں تو آپ اپنی گھڑی کے اعتبار سے 50 تک انتظار کر کے ہی افطار کریں، چونکہ روزے کا معاملہ بڑا اہم ہے، 1 منٹ پہلے بھی کھولیں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ کہ ہم ایسے رہتے ہیں تو کچھ خیال بھی نہیں آتا، لیکن جیسے ہی نماز کے لیے نیت کرتے ہیں تھوڑی دیر میں غلط بات یا غلط خیالات آنے لگتے ہیں، تو ہم اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران توبہ پڑھ سکتے ہیں یا ایسے ہی دھیان ہٹا کر چپ رہنے ہیں؟ بھائی دیکھیں یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، تقریباً ہر شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جب بھی وہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو اس کو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے، اور جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو مقتدیوں کے یعنی نمازیوں کے پاس آ کر کے ان کو طرح طرح کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اگنور کریں اور نماز میں دل لگائیں، جو پڑھا جا رہا ہے اس کو دھیان سے سنیں، اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی سمجھیں، تو اس کو جتنا اوائڈ کریں گے اتنی زیادہ وہ نکلتا چلا جائے گا، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھتے رہیں اسی۔ طاہر صاحب لکھنؤ سے کہتے ہیں کہ لکھنؤ سے ابھی سعودی عرب میں ہیں، زکوٰۃ کے لحاظ سے سوال ہے، اگر کسی کے پاس سال رمضان 1 کو 2024 میں 80,000 روپے ہیں اور 52 یعنی 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے زیادہ ہیں، مثال کے طور پر 50,000 ہیں، تو اس شخص کے لیے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ اب اگر یہ آدمی نے اپنے اس اماؤنٹ کو جو کہ 80,000 ہے اس کی ڈیٹ لکھ لی، مثال کے طور پر 1 رمضان 2024، تو اب اس کے اوپر 1 رمضان 2025 کو زکوٰۃ دینی ہے، مگر 1 رمضان 2025 آنے سے پہلے مطلب 6 مہینے پہلے اس کے اماؤنٹ میں سے جو کہ 80,000 ہے اس میں سے 40,000 خرچ ہو گیا، اب اس کے پاس نصاب سے کم اماؤنٹ بچا ہے، تو اب جو تاریخ لکھی تھی تاریخ ختم ہو جائے گی، جب دوبارہ اس کے پاس کہیں سے 30,000 آ گئے تو پھر اس ٹائم کی ڈیٹ لکھ کر پھر جب اس پر سال گزرے
گا تب اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی کیا؟ پلیز جواب ضرور دیجیے گا۔ بہت لمبا چوڑا سوال لکھا، بار بار ایک ہی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یعنی 80,000 روپے تھے، بیچ میں پیسے خرچ ہو گئے، بعد میں پیسے کہیں سے آ گئے، تو اب زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے، یا جو بھی آپ کا سوال ہے۔ لیکن میں ایک اصول آپ کو بتا دیتا ہوں، اس اصول میں آپ کا جواب موجود ہے۔ دیکھیں کسی کے پاس یعنی فرسٹ رمضان 2024 کو کسی کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے، مثال کے طور پر 50,000 روپے تھا، ٹھیک ہے، 50,000 روپے فرسٹ رمضان کو آئے، تو اگلے سال اگر 50,000 روپے اس کے پاس ہوں گے، یعنی اس 50,000 یا اس سے زیادہ یا جتنا بھی نصاب تک پہنچتا ہے، ہمارے ہاں تقریباً 45-46,000 روپے نصاب ہے اس وقت چاندی کا، تو اگر اگلے سال اسی ڈیٹ میں اس کے پاس یعنی نصاب کے برابر پیسہ ہے، بیچ میں کتنا پیسہ آیا گیا اس سے مطلب نہیں ہے، اگر اسی تاریخ کو آنے والے سال کے یعنی عربی تاریخ کو اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نصاب تک پہنچ سکتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ بیچ میں نصاب رہے نہ رہے، پیسہ کم ہو زیادہ ہو، سارا پیسہ ختم ہو جائے، کچھ پیسہ، ہاں سارا پیسہ اگر ختم ہو جائے، بالکل چاندی واندی کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد پیسے آتے ہیں، تو وہ ڈیٹ اس دن سے شروع ہوگی جب اس کے پاس پیسے آئے تھے۔ لیکن اگر نصاب گھٹا تھا صرف یعنی 80,000 آپ نے بتایا ہے، اس میں سے 40,000 روپے خرچ ہو گئے تھے، لیکن اگلے سال رمضان میں اسی ڈیٹ میں یعنی اتنے پیسے موجود تھے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے گا، تو پھر اس میں سے سارے پیسوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ قاعدہ یہی ہے کہ اگر اس ڈیٹ میں میرے پاس پیسے ہیں، آئندہ سال اسی ڈیٹ میں یعنی نصاب کے برابر پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ نکالیں گے۔ بیچ میں کتنے پیسے آئے گئے، نصاب کم ہوا زیادہ ہوا، یہ میٹر نہیں کرتا۔ ایک سال کے بعد آپ کے پاس نصاب کتنا مال ہونا چاہیے۔ سکندر صاحب راجستھان سے سوال، عشاء کی نماز میں بہت سے لوگ جو لیٹ ہو جاتے ہیں اور جماعت ہونے کے بعد آتے ہیں اور اپنا 4 فرض اکیلے پڑھ کر پھر تراویح کے ساتھ وتر بھی باجماعت پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ باجماعت وتر اسی کو پڑھنا چاہیے جس نے باجماعت فرض پڑھی ہو، کیا اس کی وتر کی نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس نے عشاء کی فرض پڑھی ہو اسی کے لیے وتر ہے جماعت کے ساتھ میں، اگر اس نے تراویح پڑھی ہے تو وہ جماعت کے ساتھ وتر بھی پڑھ سکتا ہے۔ ساجد صاحب بہرائچ سے، حضرت قضا نماز پڑھنے کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے، مطلب کب پڑھنا ہے؟ بھائی آپ قضا نماز جلدی سے جلدی پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، بس اوقات مکروہہ جو ہے یعنی جو فجر کی یعنی طلوع شمس جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے 10 منٹ جو وقفہ ہوتا ہے اس ٹائم نہ پڑھیں، اور سورج جب اوپر چڑھتا ہے بالکل سیدھ میں تو اس سے 5 منٹ ادھر 5 منٹ ادھر یعنی زوال کا وقت جس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں عرف میں، تو 10 منٹ وہ نہ پڑھیں، اور پھر یعنی مغرب کے وقت میں جب سورج کی روشنی بالکل ہلکی پڑ جائے، سورج زرد ہو جائے، ان 3 اوقات میں نہ پڑھیں، باقی کسی وقت بھی فجر کی نماز پڑھیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، بس ان 3 اوقات میں نہ پڑھیں۔ اسامہ صاحب بہرائچ سے، سعودی میں رہنے والے کچھ لوگ اوپر کی کمائی کرتے ہیں، جیسے ان کے کفیل نے 20 ریال دیا کوئی سامان لانے کے لیے اور وہ سامان 18 ریال کا آیا، تو 2 ریال اس نے رکھ لیا، ان کے کفیل نے نہ ان سے 2 ریال مانگا اور نہ اس نے دیا، تو وہ 2 ریال ان کے لیے حرام ہوا یا نہیں، اور اس طرح کے پیسے پر زکوٰۃ کا کیا رول ہے؟ اور انہی پیسوں سے حج یا عمرہ کرنا کیسا ہے؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ شراب سے روزہ کھولنا کیسا ہے۔ بھائی یہ چوری ہے، کفیل نے 20 روپے دیے تھے، 18 روپے کا سامان لائے، 2 روپے رکھ لیے، اس نے نہیں مانگا تو اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ اس نے نہیں مانگا تو اس کا مطلب وہ آپ کا تھوڑی ہو جائے گا، وہ رہے گا اسی کا، اس کو لوٹانا واجب ہے، لازم ہے۔ اور صرف زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو پھر وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں اکٹھا کر رہے ہیں، تو ایسے جائز نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ۔ بھیا جب اپنے اوپر خرچ کرنا جائز نہیں ہے تو زکوٰۃ اس کی کہاں سے نکالیں گے؟ حج عمرہ اس پیسے کا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ دو قطعی طور پر حرام ہے، اس پیسے کو اپنے کفیل کو ہی لوٹانا واجب ہے، اگر کفیل نہ ملے تو پھر کسی اور کو دے سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت کے، لیکن اس پیسے کو کفیل کو لوٹانا ضروری ہے۔ 2 روپے جو بچے تھے 2 ریال آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، نہ اس پیسے میں زکوٰۃ حج عمرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ خود نہیں خرچ کر سکتے تو حج عمرے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ داؤد صاحب شجاع گنج یو پی سے، یہ پہلی بار نام سنا، شجاع گنج۔ میں ابھی سعودی میں ہوں، یہاں رمضان کے دنوں میں مجھے وتر نماز کو لے کر بڑی کنفیوژن رہتی، 8 رکعت تراویح کے بعد وتر کی نیت کرنا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا نیت کتنے رکعت کی نیت کی جائے، کبھی ایک ہی سلام سے 3 رکعت پڑھا دیتے ہیں تو کبھی 2+1 رکعت الگ الگ، تو وتر کی نماز کی نیت کیسے کی جائے کیونکہ پتہ ہوتا نہیں ہے کب تینوں رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھائیں گے اور کب 2 رکعت اور 1 رکعت۔ بھائی وتر 3 رکعت ہی آپ پڑھیں
तो 3 रकात जब पढ़ते हैं तो 3 रकात पढ़ लें, और अगर इस तरह होता है तो आप बाद में पढ़ लें इस तरह, बाकी आपकी नमाज हो जाएगी। इमाम साहब ने पढ़ दिया तो आपके लिए भी वो काफ़ी है, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भैया। सुफियान अख्तर साहब कहते हैं कस्बा मवई, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि जब कुरान पाक उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इकट्ठा किया गया तो उससे पहले तरावी की नमाज जिसमें पूरी कुरान पढ़नी होती है वो कैसे होता? वाह, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया, माशाअल्लाह, बहुत जज़ा खैर दे अल्लाह आपको। भाई देखिए, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुरान जमा हुआ था, लेकिन इससे पहले सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुरान जमा हो गया था। जंग यमामा में एक जंग हुई थी, तो उसमें बहुत सारे हुफ़ाज़ यानी हाफिज सहाबा वो शहीद हो गए थे। तो सहाबा इकराम में ये खदशा पैदा हुआ, एक फ़िक्र लाहिक हुई कि अगर इस तरह हाफिज हजरात शहीद होते गए तो फिर कुरान का निज़ाम कैसे चलेगा, आगे लोग कैसे कुरान को जानेंगे, पढ़ेंगे। तो उस पर मशवरा हुआ, तो उमर रजी अल्लाह तआला ने मशवरा दिया था कि ऐसा करें कि कुरान को जमा किया जाए किताबी शक्ल में। तो सिद्दीक़ अकबर ने बहरहाल उस पर पहले इनकार किया था कि ये कैसे पॉसिबल है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया। हज़रत उमर समझाते रहे तक ही हज़रत सिद्दीक़ को भी समझ में आ गया, फिर वो कुरान जमा किया गया और एक मुरत्तब किया गया। अच्छा, कुरान उससे पहले भी लिखा रहता था, ऐसा नहीं है कि कुरान सिद्दीक़ अकबर या उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में लिखा गया। कुरान लिखा जाता था लेकिन बितरतीब एक जगह पर जमा नहीं था। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ने एक तरतीब पर जमा किया, एक जगह पर जमा किया। तो ये सिद्दीक दौर सिद्दीकी में और दौर फारूकी में चलता रहा। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में इसमें मजीद तरतीब दी गई। वो तरतीब क्या थी कि यानी कुछ ऐसी क़िरातें जो यानी मुख्तलिफ थी, इलाके के एतबार से, जगह के एतबार से, ज़बान के एतबार से, तो उसमें लोग पढ़ते थे तो कोई हरज नहीं था। लेकिन बाद में ये फितना पैदा हुआ कि यानी इख्तिलाफात होने लगे कि तुम क़िरात इस तरह करते हो जबकि हमने इस तरह क़िरात सुना है, तो पहले लोगों को गलत कहने लगे, इस तरह बड़ी सारी कंफ्यूजन हुई। तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक क़िरात पर सबको जमा कर दिया जो आज हम लोग पढ़ते हैं। बाकी उससे पहले मिसाल के तौर पर एक क़िरात में जैसे हम पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो एक क़िरात में इसमें मलिक यौमिद्दीन आता है। तो दोनों क़िरातें सही हैं, लेकिन इख्तिलाफ पैदा हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर वो एक क़िरात पर पूरी उम्मत को जमा कर दिया और उसी नुस्खे को तमाम आलम में फैला दिया। अच्छा, दूसरी बात, अगर कुरान उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जमा न करते तब भी तरावी में कोई कबाहत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे सहाबा इकराम हाफिज थे, खुद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु हाफिज थे। अच्छा, जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तरावी को तरतीब दिया तो सहाबा इकराम तरावी पढ़ते थे आपस में, उधर पढ़ रहे हैं कुछ, उधर पढ़ रहे हैं कुछ, उधर पढ़ रहे हैं। तो हजरत उमर ने एक जमात बना करके हजरत उबय इब्नुल काब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम बनाया और उनकी इक्तिदा में नमाज तरावी अदा करने का हुक्म दिया। उबय इब्न काब चूंकि हाफिज कुरान थे तो वो तरावी पढ़ाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे सहाबा इकराम हाफिज थे। नबी के दौर में भी बहुत सारे सहाबा इकराम हाफिज थे। हज़रत सिद्दीक के दौर में भी हजारों सहाबा इकराम हाफिज थे। हज़रत फारूक के दौर में भी, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में भी। तो सहाबा इकराम ने सीना बसीना कुरान को सीखा है और उसके बाद फिर किताबी शक्ल में उसको तरतीब दे दिया। तो ये कोई बात नहीं हुई, लेकिन सवाल आपका वजह है, कंफ्यूजन अगर थी तो दूर होनी चाहिए। खान साहब राजस्थान से, अगर दुबई में असर की अजान का टाइम 3:53 है तो कुछ मजबूरी की वजह से 3:30 को मतलब 23 मिनट पहले नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। कुरान पाक में इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता कि नमाज अपने वक्त मुकर्ररा पर फर्ज की गई है। तो अगर नमाज का वक्त दाखिल हो गया तो पढ़ लिया तो फिर तो ठीक है, नमाज हो जाएगी, लेकिन वक्त से पहले नमाज नहीं पढ़ सकते आप। नासिर साहब यूपी से कहते हैं कि फजर की फर्ज नमाज की एक रकत छूटने के बाद भी क्या हम सुन्नतें पढ़ सकते हैं या इमाम साहब के साथ जमात में शामिल हो जाए? जमात में शामिल हो जाए तो भी ठीक है, अगर सुन्नत पहले पढ़ ले तो भी जायज़ है। उसकी वजह यह है कि फजर की सुन्नत की बड़ी ताकीद की गई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी नहीं मिलता कि आपने फजर की सुन्नत को छोड़ा हो, और आपने फरमाया था कि ये 2 सुन्नतें मुझे दुनिया में जो चीजें हैं उन सबसे ज्यादा महबूब है। तो इस पर उलमा ने लिखा है कि फजर की, सिर्फ फजर की, ज़ोहर असर मगरिब की बात नहीं हो रही, सिर्फ फजर की सुन्नत में यह मसला है कि अगर इमाम साहब यानी जमात खड़ी कर चुके हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आप ऐसे वक्त में आए कि जमात खड़ी थी, तो अगर आपको यकीन है कि इमाम साहब के सलाम फेरने से पहले पहले जमात में शामिल हो जाएंगे तो आप सुन्नत पढ़ सकते हैं। अगर जमात में शामिल हो जाए तो भी ठीक है, सुन्नत पढ़ लें तो भी जायज़ है। और ये सहाबा इकराम से साबित है। सुनन बैहक़ी, तबरानी वगैरह में रिवायत मौजूद है, तहावी में भी रिवायत मौजूद है कि सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हम मस्जिद में दाखिल होते तो आगे नमाज हो रही होती तो हम किसी कोने में, किसी गोशे में सुन्नतें पढ़ लिया करते थे। हाँ जी, पर्सनल पर क्या क्या आया है?
अच्छा भाई, एक सवाल ये पूछते हैं कि जो बुजुर्ग उम्र 80 प्लस है तो चलकर नहीं होता, तो मस्जिद के माइक को घर कनेक्ट करके तरावी पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते भाई, उनको चाहिए कि वो घर में ही तरावी का इंतजाम करें, 2-3 लोग हो जाएं तो वो एक दूसरे के पीछे तरावी पढ़ें, या फिर वो अपनी तनहा पढ़ लें तो भी जायज है। पूछना यह था कि अकीके में जानवर में बकरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 बार बच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है कि सलाम का जवाब देना जरूरी है, जबकि सलाम लिखा हुआ हो। तो सवाल ये है कि अगर कोई मैसेज में सलाम लिख करके भेजे तो उसका जवाब देना जरूरी है, यानी लिख करके। तो मसला ये है कि जवाब देना तो वाजिब है, तो बेहतर ये है कि लिख कर ही जवाब दें, लेकिन अगर आप जबान से ही जवाब दे देंगे तो फिर जायज है, लेकिन सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपने जवाब दिया है, वरना वो समझेगा कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं आप, तो आपको जवाब लिख करके देना चाहिए। बाकी जबान से दे देंगे तो फिर नमाज हो जाएगी। फिक़ह हनफी के नजदीक इज्तिमाई दुआ साबित है क्या? भाई, इज्तिमाई दुआ चंद अहादीस में इसका जिक्र मिलता है, तो इज्तिमाई दुआ को हम सुन्नत तो नहीं कहते कि सुन्नत मुस्तमर्रा है या इसी तरीके से कोई लाजिम है। इज्तिमाई दुआ अगर कभी कदार की जाए तो फिर ठीक है, लेकिन इसका मामूल बनाना या इसका रिवाज आम करना या इसको ज़रूरी समझने सही नहीं है। अइम्मा हजरात जो मुस्तकिल तौर पर जो यानी नमाज में दुआ कराते हैं इज्तिमाई तौर पर, इसको तर्क करना चाहिए। कभी कदार कराते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यह है कि हमेशगी के साथ में ये दुआ का इल्तिजाम ये सही नहीं है, बल्कि ये जाती है। दुआ अपनी अपनी मांगे, सुन्नत से यही साबित है, और हदीस में भी यही आता है कि अपनी इनफरादी तौर पर नमाज में दुआ मांगे, इमाम साहब को अपनी मांगे, मुक्तदी अपनी मांगे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसको लाजिम नहीं समझना चाहिए, ना इसको हमेशा दुआ मांगनी। फिक़ह हनफी का भी यही मसला है, कोई अलग मसला नहीं है, बस वो चंद अहादीस की बिना पर इशारतन किनायतन इस बात का सबूत मिलता है कि इज्तिमाई दुआ की गई है नबी के दौर में। लेकिन यह है कि ज़्यादा जो बेहतर है वो यही है कि इनफरादी तौर पर नमाज में दुआ मांगी जाए, हमेशा दुआ ना मांगी जाए। अच्छा, वह शानू मलिक साहब ने पूछा है कि तरावी का हुक्म किसने दिया, कि क्या ये सुन्नत है, मुस्तहब है, फर्ज है? जमात के साथ इसको पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? भाई देखिए, तरावी पढ़ना ही इतना जरूरी नहीं है जो आपने जमात के साथ का मसला लिखा है। तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तरावी पढ़ी है, चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी पढ़ने के लिए तशरीफ नहीं लाए। उसकी वजह यह बयान फरमाई कि मैंने तुम्हारा शौक देखा कि तुम मेरे साथ तरावी पढ़ रहे थे, तो इस शौक की बिना पर मुझे ये खदशा हुआ कि कहीं तुम पर फर्ज न कर दी जाए और तुम मुसीबत में पड़ जाओ, इसलिए मैं नहीं आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो इतना ही साबित है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हज़रत उमर ने फरमाया कि नबी का दौर तो ख़त्म हो गया, फ़र्ज होने का कोई चांस नहीं होता, कोई चांस ही नहीं है, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा चुके हैं, वही का सिलसिला बंद हो गया, तो अब फ़र्ज नहीं होगी। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये अमल था इसको फिर से शुरू किया जाए और 20 रकात तरावी बाजमात अदा की जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको फिर लागू किया, और हदीस में है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो चूंकि जब खुलफा की सुन्नत को लाजिम पकड़ने का हुक्म है तो फिर हमारे लिए उनकी सुन्नत को फॉलो करना हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना है। बाकी यह है कि जमात के साथ इसको पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, तो इसका जवाब यह है कि जमात के साथ ही पढ़ी गई है तरावी, नबी के दौर में भी, सहाबा के दौर में भी, और अब तक जमात के साथ पढ़ी गई है। तो लिहाजा कोई उज़्र अगर है तो कोई तनहा पढ़ ले, लेकिन अगर मुसलसल इसको तनहा पढ़ेगा तो फिर ये सही नहीं है। तरावी का सुन्नत का मामला जो है वो तो अदा हो जाएगा, लेकिन वो जो जमात की नमाज का सवाब है उससे महरूमी होगी। बहरहाल फिर उस पर कोई गुनाह का इर्तिकाब तो नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद में तरावी अगर बाजमात हो रही है तो सुन्नत मुअक्कदा और किफाया अदा हो रही है, उसके बावजूद अगर कोई घर में पढ़ता है तो बिला उज़्र नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई उज़्र हो तो फिर कोई हरज की बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये कि बैंक का जो इंटरेस्ट आता है उसका इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, बैंक में जो इंटरेस्ट आता है तो भाई सूद है, वो सूद को इस्तेमाल करना, लेना देना, लिखना, गवाह बनना, इस पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है, जो सूद ले दे और जो लिखे या जो उसका गवाह बने। तो जो बैंक के जरिए जो इंटरेस्ट आता है उसको आप यूज नहीं कर सकते किसी भी काम में। आप उसको बिला सवाब की नीयत किसी को दे दें, वो दूसरे के लिए जायज हो जाएगी, आपके लिए वो जायज नहीं है। वित्र 3 रकात पढ़ सकते हैं एक साथ। जी हाँ, वित्र 3 रकात भी एक साथ पढ़ें एक सलाम से, यानी आप 3 रकात प्रॉपर नियत बांधे और तीसरी रकात में कुनूत पढ़ करके फिर सलाम फेरें, तो ये वित्र की तरतीब है। तो व्हाट्सएप के सारे सवाल तो तकरीबन हो चुके हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सेव करें, आप उसी पर सवाल भेजें। आप कमेंट भी कर रहे होते हैं यूट्यूब पर, आप मैसेंजर में भी मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं, आप इसी तरीके से व्हाट्सएप पर भी मैसेज करते हैं। एक जगह करें ताकि जवाब देना आसान हो।
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.